دادا جان، انظر کے حلق سے مری مری آواز نکلی۔ وہ ایسا تو کچھ نہ چاہتی تھی۔ آواز کی سمت کا اندازہ لگاتے انظر کے کمرے میں داخل ہوتے زرار نے فوراً سے پیشتر ان کو تھاما۔ دادا جان سنبھل کر، کندھوں سے پکڑ کر انہیں بیڈ پر لٹاتے وہ ساکت کھڑی انظر سے مخاطب ہوا۔ جلدی میرے کمرے سے میڈیکل باکس لے کر آؤ۔ ہوش میں آتی وہ بھاگتی ہوئی باہر گئی۔ زرار نے سینہ مسل کر لمبے لمبے سانس لیتے دادا جان کی قمیض کے اوپری بٹن کھولے۔ انظر کے باکس لانے پر اس نے فوراً فرسٹ ایڈ دی۔ مجرموں کی طرح کھڑی انظر دادا جان کی صحت کے لیے دعا گو تھی۔ دادا جان کو پینک اٹیک ہوا تھا۔ تھوڑی دیر میں ان کی طبیعت سنبھل گئی۔ مجھے اس کمرے سے لے چلو۔ دادا جان نقاہت زدہ آواز میں قریب ہی مزمحل بیٹھے زرار کے بازو پر ہاتھ رکھتے گویا ہوئے۔ وہ نفرت بھری نگاہوں سے انظر کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا رنگ کچھ ہی دیر میں زرد پڑ چکا تھا۔ دادا جان، آپ پلیز پرسکون رہیں۔ آپ کو ابھی آرام کی ضرورت ہے۔ انظر، باہر جاؤ۔ ان کے اوپر لحاف درست کرتے وہ اس سے مخاطب ہوا۔ اسے تو ان کی حالت سمجھتے پہلے ہی باہر چلے جانا چاہیے تھا۔ کھڑی تو وہ فکر میں تھی، لیکن بیڈ پر دراز دادا جان کو لگ رہا تھا کہ وہ انہیں چڑھانے کو کھڑی ہے۔ اسے گمسم کھڑا دیکھ وہ خاموشی سے اٹھتا ہوا اس کے قریب آیا اور ہاتھ سے پکڑ کر باہر لاتے اپنے پیچھے کمرے کا دروازہ بند کیا۔ خاموش کھڑے دونوں ایک دوسرے کو برہم نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ چھوڑے میرا ہاتھ، جارحانہ انداز میں بولتے وہ اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ انظر، اگر آج دادا جان کو کچھ ہو جاتا، زرار ہمیشہ کی طرح اس کے گستاخانہ انداز کو نظر انداز کرتے گویا ہوا، تو میں آپ کو کبھی معاف نہ کرتی زرار، کہتے ہوئے اس کی جلتی آنکھیں بھیگی۔ کیا کہا؟ انظر کی بات پر اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا۔ میں جانتی ہوں نکاح ختم کرنے کا آپ کے پاس یہ بہت اچھا موقع ہے، لیکن کم از کم آپ دادا جان کی طبیعت کا تو احساس کرتے۔ رات میں اٹھا کر ضرور پریشان کرنا تھا۔ حقیقت جانے بغیر اس نے خود سے ہی زرار پر فرد جرم عائد کیا۔ آخر اس کے علاوہ اور کون بتا سکتا تھا؟ بیوقوفی کی بھی حد ہوتی ہے، دانت پیس کر تعصب سے کہتے وہ دادا جان کے پاس واپس چلا گیا۔ پیچھے بھیگی آنکھیں رگڑتے ہوا میں سر جھٹکتے انظر رات گزرنے کی غرض سے گیسٹ روم میں چلی گئی۔ کمرے میں پڑے صوفے پر بیٹھتے وہ خود بھی دوائیوں کے زیر اثر غنودگی میں چلے گئے۔ دادا جان کو دیکھتے سوچنے لگا، آخر انہیں کیسے معلوم ہوا؟ اگر انہوں نے دیکھا ہوتا تو وہ اوپر کمرے میں جانے کی بجائے نیچے ہی انظر کی خبر لے لیتے۔ اگر اس نے نہیں بتایا، انظر نے نہیں بتایا، تو پھر کس نے؟ وہ الجھ کر رہ گیا۔ خیر، اب جو بھی ماجرا تھا وہ صبح دادا جان سے بات کر کے ہی کھلنا تھا۔ دکھتے سر کے ساتھ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے آنکھیں موند لی۔ نہ جانے اب دادا جان نے نکاح ختم کرنے کا غصے میں آ کر کہا تھا یا واقعی ہی یہ سوچے بیٹھے تھے۔ اسے صبح دادا جان سے اس بات کو ان تینوں کے بیچ رہنے کے متعلق بھی التجا کرنی تھی۔ یہ نکاح ختم کرنے والا خیال تو ان کے ذہن سے نکالنا تھا، کیونکہ اپنی تمام تر بیوقوفیوں کے باوجود انظر منصور اپنے شوہر کے دل میں جگہ بنا چکی تھی۔ وہ اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ یہ بھی معجزہ ہی تھا کہ اتنے شور کے باوجود ہر کوئی اپنے کمرے میں سویا نیند کے مزے لوٹ رہا تھا۔ کچھ دیر یوں ہی بیٹھے رہنے کے بعد وہ انظر کو دیکھنے کی غرض سے باہر آیا کہ اب وہ رات کے اس پہر کہاں بیٹھی ہے۔ گیسٹ روم کی جلتی لائٹس دیکھ کر وہ بے فکر ہوتا واپس دادا جان کے پاس چلا گیا۔ باہر سردیوں کی طویل رات قطرہ قطرہ کر کے گزرتی ایک نئی صبح لانے کی تیاری کر رہی تھی۔ اگلی صبح انظر کے کمرے سے نکلنے سے پہلے یہ زرار اور اس کا اللہ جانتا تھا کہ اس نے کتنی مشکل سے دادا جان کو کچھ نہ کرنے پر راضی کیا تھا، ورنہ وہ تو یہ نکاح ختم کرنے کا مصمم ارادہ کر بیٹھے تھے۔ انہیں زرار کی زندگی اپنے منصور سے الگ نہ لگ رہی تھی۔ ان کا دل مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کے خوف سے ڈر گیا تھا۔ اگر زرار اللہ کا واسطہ نہ دیتا تو وہ کبھی راضی نہ ہوتے۔ اس کے کئی مرتبہ پوچھنے پر بھی انہوں نے اسے یہ نہ بتایا کہ انہیں کیسے معلوم ہوا۔ دادا جان کا سب گھر والوں کو سخت حکم تھا کہ شادی تک انظر اپنے کمرے میں بند رہے گی۔ کسی کام کے سلسلے میں وہ گھر سے
تو کیا کمرے سے بھی باہر نہیں نکلے گی۔ انہوں نے اس کا فون بھی اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اب جو تو اس کے حکم کے پس منظر سے واقف تھے وہ خاموش رہے، لیکن جو ناواقف تھے انہوں نے اپنی الجھن کا اظہار کر کے کہ نہ جانے انہیں کون سے خدشات لاحق ہو گئے خاموشی اختیار کر لی۔ ثالیہ تائی نے کئی مرتبہ انظر سے اس سب کی وجہ پوچھی، لیکن وہ پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہتی۔ تمام فنکشنز کے ملبوسات انہوں نے ہی پسند کر لیے۔ وہ انظر کو دکھا کر اس کی مرضی معلوم کرنے کی کوشش کرتی کہ بچی باہر نہیں جا سکتی تو گھر بیٹھے سب اپنی پسند کا بنوا لے، لیکن وہ آپ کی پسند میری پسند کہہ کر ٹال جاتی۔ چہرے پر رنگ روپ آنے کی بجائے وہ مرجھائی جا رہی تھی۔ بے خوابی کے باعث آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑ گئے تھے۔ تیاریوں میں دن گزرنے کا پتہ بھی نہ چلا اور شادی کی تقریبات آ گئی۔ پرسوں رات دین مینشن کے لان میں قریبی عزیز و اقارب کا کھانا کیا گیا تھا۔ پھر ایک دن کا وقفہ تھا جس میں وہ سب مہندی کی تقریب کے لیے فارم ہاؤس گئے تھے۔